والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین و ناظرات، قرآن حکیم کی تفسیر کا مبارک سلسلہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم نے شروع کیا تھا اور آج ہم اس کے 10ویں پڑاؤ پر پہنچے ہیں اور قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 10ویں پارے کے آغاز میں غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو جنگ تھی یہ بالکل اچانک برپا ہوئی تھی، یہ پہلے سے پری پلان نہیں تھی، اچانک ایسے حالات بنے کہ یہ جنگ ہوئی۔ اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور انتہائی بے سر و سامانی کے باوجود مسلمانوں کو جس طریقے سے فتح مبین حاصل ہوئی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی اور اسلام کی سچائی کی ایک واضح دلیل تھی۔ اور گویا غزوہ بدر کے ذریعے اب مشرکین کے اوپر ایک اتمام حجت ہو گیا اور ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اب جو لوگ بدر میں مارے گئے وہ اس دلیل کو دیکھنے کے بعد مرے کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، اور جو زندہ رہ گئے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 42 کے اندر اس پارے کے شروع میں فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، اے مسلمانوں یاد کرو جب تم بدر کے اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے قریب ہے، اور تمہارے جو دشمن تھے وہ اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور ہے۔ والرکب اسفل منکم، اور ابو سفیان کا جو تجارتی لشکر تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، وہ نیچے تھا، نشیب میں تھا۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم آپس میں پہلے سے طے کرتے اور آپس میں کوئی طے کر کے جنگ کرتے تو آپس میں اختلاف ہو جاتا۔ ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پورا کرنا تھا اور اسے انجام تک پہنچانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اچانک اس جنگ کو برپا کیا۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، تاکہ جو مرے، جو ہلاک ہو وہ دلیل کی روشنی میں ہلاک ہو، اور جو زندہ بچے وہ دلیل کی روشنی میں زندہ بچے۔ تو یہاں دلیل سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے، یعنی غزوہ بدر میں جو لوگ مرے ان کے سامنے اللہ کے رسول کی رسالت اور آپ کی حقانیت واضح ہوگی، اور جو لوگ بچے ان کے سامنے بھی کلیئر ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ورنہ 313 کا لشکر 1000 کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتا اتنی بے سر و سامانی کے باوجود۔ اس کا مطلب کہ ان کی اللہ کی طرف سے مدد کی گئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو لوگ ہلاک ہوئے وہ دلیل کی روشنی میں ہلاک ہوں، ویحیی من حی عن بینہ، اور جو زندہ بچے وہ دلیل کی روشنی میں زندہ بچے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45، 46، 47، 45، 46 اور 47 تین آیتوں میں اہل ایمان کو جنگ کے میدان میں 5 نصیحتیں کی گئیں کہ جنگ کے میدان میں 5 چیزیں تمہارے اندر ہونی ضروری ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو پہلی جو صفت ہے تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، راہ فرار نہیں اختیار کرنا ہے۔ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا یہ ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مہلکات یا موجبات کہا ہے۔ جو 7 بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے گناہ التولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا۔ تو پہلی نصیحت جو قرآن نے کی کہ تمہیں میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ دوسری نصیحت وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اللہ کو تو ایسے بھی یاد کرنا ہے، لیکن جنگ کے میدان میں چاہے تمہاری تعداد زیادہ ہو تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے تاکہ کبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو، اور تعداد کم ہو تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا، یہ دوسری نصیحت کی گئی جنگ کے میدان میں۔ اور تیسری نصیحت وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے، مگر جنگ کے میدان میں
اور ان نازک حالات میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور چوتھی تعلیم وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے، اجتماعیت ہونی چاہیے، یک رائے ہونا ہے، اپنے امیر کی بات پر جمے رہنا ہے۔ جنگ کے میدان میں اگر اختلاف کیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو دو نقصان ہوگا، ایک تو ذاتی طور پر تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری طاقت کم ہو جائے گی، اور دوسرا نقصان وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نظر میں تم کمزور ہو جاؤ گے، دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی کہ بھئی یہ آپس میں لڑنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ چوتھی تعلیم ہے وَلَا تَنَازَعُوا، تمہیں اختلاف نہیں کرنا ہے۔ اور پانچویں تعلیم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرتے رہو، جمے رہو جنگ کے میدان میں، ڈٹے رہو، تمہارے اندر جو ہے صبر ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچے، جو زخم پہنچے، جو چوٹ پہنچے، اور جو بھی نقصان دنیاوی اعتبار سے پہنچے، اس پر تمہیں صبر کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، جنگ کی آرزو مت کرو کہ جنگ ہو، لیکن وصلی اللہ العافیہ، اور اللہ سے عافیت مانگا کرو کہ اللہ جنگ سے محفوظ رکھے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن جب جنگ ہو جائے اور دشمن سے تمہیں مقابلہ کرنا پڑ جائے، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یاد رکھو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنگ کے میدان میں یہ پانچویں جو صفت ہے صبر کی صفت، یہ ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 اور 51 میں عذاب قبر کا تذکرہ کیا گیا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ قرآن میں عذاب قبر نہیں ہے، صرف حدیثوں میں، اس لیے بہت سارے لوگ نہیں مانتے۔ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں ہم عذاب قبر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش کہ تم دیکھو وہ منظر کہ جب فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، تم آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ مجھے بتائیں محترم ناظرین کہ موت کے وقت، روح کے قبض کرنے کے وقت یہ کون سا عذاب ہے؟ اور فرشتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کفار سے، اور ان کی پیٹھ پر مار رہے ہیں، ان کے چہروں پر مار رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں تم جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ وہی عذاب ہے جسے احادیث کے اندر عذاب قبر کہا گیا ہے، اور جس سے ہم سب اپنی ہر فرض نماز میں تشہد میں آخر میں بیٹھ کر کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 میں 53 میں قوموں کے عروج و زوال کا ایک اصول بیان کیا گیا۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو جب کوئی نعمت دیتا ہے، امن و امان کی نعمت، خوشحالی کی نعمت، حکومت اور اقتدار کی نعمت، تو وہ نعمت اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں چھینتا ہے جب تک وہ قوم جو ہے اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہ کرے۔ جب وہ ناشکری کرنے لگتی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگتی ہے، تو امن و امان کی جگہ خوف و ہراس آ جاتا ہے، خوشحالی کی جگہ معاشی تنگی آ جاتی ہے، حکومت اور اقتدار کی جگہ ذلت اور رسوائی آ جاتی ہے، اور قوموں کی پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہر جگہ کار فرما نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 اور 61 میں مسلمانوں کو ایک اہم جنگی اصول بتایا گیا۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تم اپنی طاقت کو ہمیشہ تیار رکھو۔ دنیا کا کوئی قوم، دنیا کا کوئی سماج، دنیا کی کوئی قوم، ظاہر سی بات ہے کہ جس کو اس بات کا ڈر ہو کہ دشمن اس کے اوپر حملہ کرے گا، اسے پریپیئرڈ رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ تمہیں بھی اپنی بارڈرز کی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اور دشمنوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو بھی تم طاقت مہیا کر سکتے ہو طاقت اکٹھا کرو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں کے دلوں پر تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب و دبدبہ رہے اور وہ تم پر حملہ کرنے سے گریز کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسلام جنگ کا جو حکم دیتا ہے اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اسلام خون ریزی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے اس کے معنی بعد اگلی آیت میں کہا گیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دشمن سے لڑنے کی اور جنگ کی تیاری کرو، لیکن اگر دشمن صلح کرنے کے لیے تیار ہو، صلح کے لیے جھک جائے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی صلح کر لو، یعنی تمہارا مقصد خون ریزی نہیں ہے، خون خرابہ نہیں کرنا ہے، اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو تم صلح کرنے میں تاخیر مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان اہل ایمان پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر ان کے دلوں کو ملا دیا۔ ذرا ذرا سی بات پر جنگیں کرنے والے اور خون خرابہ کرنے والے وہ عرب کے لوگ باہم بھائی بھائی بن گئے، شیر و شکر بن گئے۔ یہ محبت اور الفت اللہ نے پیدا کی، یہ پوری دنیا کے خزانے لوٹا کر کے بھی یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 62 اور 63 کے اندر هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اے نبی آپ کی تائید فرمائی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی فضیلت اور منقبت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مومنین کے ذریعے تمہاری مدد کی، صحابہ کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا والف بین قلوبہم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اور اے نبی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی۔ تم زمین کی تمام دولت خرچ کر دیتے لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ان کے دلوں میں الفت ڈالنے والا اللہ ہے۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، مال غنیمت اللہ کے پیارے نبی تقسیم کر رہے ہیں، اور اس موقع پر جو نئے نئے مسلمان لوگ ہوئے تھے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ کے نبی ان کو زیادہ عطا کر رہے ہیں، اور انصار جو صحابہ کرام تھے ان کو کچھ نہیں ملا۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم نے میدان جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دیں اور ہم ہی کو محروم کیا گیا، اور جن لوگوں کی تلواریں ہمارے خون سے رنگین ہیں ان کو دیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نیچرل بات ہے، فطری بات ہے، انصاری صحابہ کرام کے دلوں میں ایک قسم کی ناراضگی اور ملال پیدا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے انصاری صحابہ کے درمیان اس قسم کی غلط فہمی ان کے دلوں میں پل رہی ہے اور اس قسم کا ملال ان کے دلوں میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصاری صحابہ کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا۔ اللہ اللہ، اس خطبے کو پڑھو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے انصاری صحابہ سے کہا یا معشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے انصاریو کیا تم گمراہ نہیں تھے اور اللہ نے مجھے بھیج کر کے تمہیں ہدایت دی؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، اور تم آپس میں متفرق تھے، لڑتے تھے، اوس اور خزرج میں جنگیں ہوتی تھیں، اللہ نے مجھے بھیج کر تمہیں ملا نہیں دیا۔ وَكُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، اور تم محتاج تھے، غریب تھے، آج اللہ نے تمہیں کشادگی دے دی اور مال و دولت کی کثرت تمہارے پاس ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے اس ہر ایک سوال پر انصاری صحابہ کرام کہتے تھے اللہ ورسولہ امن، اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، ہم احسان مند ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا اترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے انصاری صحابہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ لوگ جب اپنے گھروں کو جائیں تو بکری لے کر کے جائیں، اونٹ لے کر کے جائیں، اور تم جب اپنے گھروں کو جاؤ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاؤ؟ تم اس دنیا کے چند ٹکے کے مال کی وجہ سے اپنے دلوں میں ملال محسوس کرتے ہو، کیا تمہارے لیے یہ باعث فخر نہیں، کیا تمہارے لیے باعث سعادت نہیں؟ ان کے ساتھ تو دنیا کا مال و متاع ہے اور تمہارے ساتھ اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہے۔ لولا الہجرت
لکنتم رأم من الانصار، اے میرے انصاری صحابہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ ولو سلک الناس وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار، اگر لوگ الگ راستے پر چلیں اور انصار الگ راستے پر چلیں تو میں اس راستے کو اپناؤں گا جس راستے پر انصار چلتے ہیں۔ الانصار شعار والنار دثار، انصار میرے لیے اس استر کی طرح ہے جو انسان کے جسم سے لگا رہتا ہے، چپکا رہتا ہے، والناس دثار، اور باقی لوگ اوپر کے کپڑے کی طرح ہیں۔ انکم ستلقون بعدی اسرتن، اے میرے انصاری صحابہ تم میرے بعد بھی یہ حالات دیکھو گے کہ تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تو تم صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات کرو۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا انصاری صحابہ رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، آنسوؤں سے بھیگ گئیں، اور انہوں نے اپنی سارا جو ملال ان کے دلوں میں تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں جو ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا کی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا بہت بڑا احسان تھا۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں آیت نمبر 11 میں ایک بات بتائی گئی، دو عبادتوں کی اہمیت بتائی گئی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ گویا دین میں شامل ہونے کے لیے کلمہ توحید کے بعد یہ دو عبادتیں لازم ہیں، نماز اور زکوٰۃ، ان کے بغیر دین کا اور ایمان کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں عبودیت کی تمام قسمیں جمع ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، اظہار تذلل ہے۔ اور زکوٰۃ ایک طرف مالی عبادت بھی ہے اور دوسری طرف حقوق العباد سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو یہ جو دونوں عبادتیں ہیں نماز اور زکوٰۃ، یہ دونوں کمپلسری ہیں، صاحب استطاعت کو زکوٰۃ دینا ہے، اور نماز تو بہرحال ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کے بغیر ایمان کا یاد رکھیں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الایمان کی 25 نمبر کی روایت ہے، کہتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک کہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فاذا فعلوا ذلک، اور جب ایسا کر لیں، عصموا منی دماءہم واموالہم، تو لوگوں کے جان اور مال پھر مجھ سے محفوظ ہیں، پھر ان کی جان اور مال کی حفاظت میرے ذمہ لازم ہے، پھر ان کے اوپر جنگ نہیں کی جا سکتی، ان پر چڑھائی نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیں اسلام میں کلمہ توحید کے بعد یہ دونوں چیزیں نماز اور زکوٰۃ یہ الگ ترتیب یہ ضروری اور کمپلسری، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ان کے بغیر اگر کوئی ان کی فرضیت کا انکار کر دے تو بالاتفاق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑے یا جان بوجھ کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور بہت بڑا گنہگار ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اس گناہ سے باز آنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ مشرکین مکہ کو بڑا ناز تھا کہ بھئی ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہمارا حصہ، ہم اس کے پاسبان ہیں۔ ایک طرف شرک بھی کر رہے ہیں، لات اور حبل اور منات کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس بات پر فخر بھی کر رہے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے پاسبان ہیں۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کی خلئی کھولا سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں۔ اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس بات پر ناز کرو کہ تم مسجدوں کی تعمیر کر رہے ہو جبکہ تم خود اپنے بارے میں کفر کی گواہی دے رہے ہو۔ یاد رکھو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارے سارے اعمال، تمہاری یہ ساری نیکیاں برباد ہیں اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا کہ مسجد کی تعمیر تو وہی لوگ کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہوں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، جو نماز کی پابندی کرتے ہوں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، جو صرف اللہ سے ڈرتے ہوں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا
کہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان، جب کوئی آدمی پابندی سے مسجد میں آئے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور اسی طریقے سے مسند ابن حمید کی ایک صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، انما عمار المساجد هم اہل اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہی لوگ دراصل اللہ والے لوگ ہیں۔ تو مسجدوں کو سارے لوگ آباد نہیں کرتے، یاد رکھیں، اب مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، خانہ کعبہ کی نگرانی کرنا، مسجد حرام کی تولیت کرنا، یہ سارے کام ایمان کے بغیر ان کا اللہ کے یہاں کوئی مطلب نہیں۔ ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر نیکیوں کا کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے مسجد حرام کی تعمیر کو اور حاجیوں کو پانی پلانے کو، ان اعمال کو تم نے ان کے برابر قرار دے دیا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں، انسان کی جو خدمت خلق ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ساری نیکیوں اور ساری بھلائیوں کا ثواب اور اجر تبھی ملے گا جب اس کے سینے میں، اس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں محبت رسول کی 8 کسوٹیاں بتائی گئیں۔ 8 چیزیں محبت رسول کی کسوٹی ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجیے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و اموال اقترفتموها اور تمہارا مال، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری تجارت، باپ دادا، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان اور مال اور تجارت، اور 8ویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور یہ گھر بار جس سے تم بہت محبت کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں جب تک ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے اگر زیادہ تمہارے دل میں ہو گئی، مال کی محبت زیادہ ہو گئی دل میں، اولاد کی محبت زیادہ ہو گئی، بیوی کی محبت زیادہ ہو گئی، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آنے والا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محترم ناظرین، کسوٹی ہمارے سامنے ہے، مال کی محبت کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں، بیوی کی محبت کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اولاد کی محبت کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں، مگر ان سارے تقاضوں کو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں پر قربان کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25، 26 اور 27 3 آیتوں میں غزوہ حنین کا نقشہ کھینچا گیا۔ غزوہ حنین جو تھی یہ فتح مکہ سے کچھ عرصے کے بعد یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور حنین جو ہے یہ مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک وادی کا نام ہے۔ یہاں 2 قبیلے تھے، حوازن اور ثقیف، یہ دونوں تیر اندازی میں بہت ماہر تھے۔ جب صحابہ کا لشکر نکلا، اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر کے نکلے، تو یہ پہلا لشکر تھا جس میں 12,000 کی تعداد تھی۔ اتنی بڑی تعداد اب تک کسی لشکر میں مسلمانوں کی نہیں تھی۔ تو ایک قسم کا تکبر اور عجب جو ہے بعض کمزور اہل اسلام کے دلوں میں پیدا ہوا جو ابھی نئے اسلام لائے تھے۔ انہیں لگا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکبر اور اس ظاہری عجب کی وجہ سے شروعات میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات بنے کہ مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا، اور جب حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے تیر اندازی شروع کی تو مسلمان سنبھل نہیں پائے اور مسلمانوں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 100 لوگ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے آس پاس صرف 100 لوگ بچے، باقی سب لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلی اور مسلمانوں کے اوپر سکون نازل ہوا، اور پھر سارے مسلمان اکٹھا ہوئے اور پھر دشمن سے مقابلہ کیا اور دشمن کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اللہ نے بہت سارے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں اور غرور میں مبتلا کر دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تمہارے اوپر زمین اپنی تنگی کے باوجود، اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، حالات اتنے پریشان کن ہو گئے کہ زمین تم پر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور مومنوں کے اوپر۔ وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا لشکر بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے کفار کو عذاب میں مبتلا کیا۔ وذالک جزاء الکافرین، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر چاہا اپنی توجہ فرمائی اور اس کی توبہ قبول فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ حنین میں جو بعض صحابہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے تھے، ان کی یہ خطا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے، ان روافظ پر رد ہے جو آج بھی ان صحابہ کرام کو مورد طعن بناتے اور ان پر جو ہے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو تمہاری کیا اوقات تھی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو معاف کر دیا، تو اب ان پر کسی کو اعتراض کرنے کا اور ان پر طعن و تشنیع کے تیر چلانے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ اپنے علماء کو اور اپنے عابدین کو اپنا رب بنا لیتے تھے۔ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو، اپنے عابدین کو، اپنے راہبین کو رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے عیسائی تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ آیت جب پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو اور اپنے عابدوں کو رب نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ان کے حلال کو تم نے حلال نہیں جانا اور ان کے حرام کو تم نے حرام نہیں جانا؟ کہا کہ ہاں، انہوں نے جو حلال کر دیا اس کو حلال جانا، جو حرام کر دیا اس کو حرام جانا۔ کہا یہی ان کو رب بنانا ہے۔ گویا اللہ کی شریعت کے برخلاف اپنے علماء کو اور اپنے پیشواؤں کو اور اپنے پیروں کو یہ مقام دینا کہ وہ جس کو حلال کر دیں حلال اور جس کو حرام کر دیں حرام، یہ مقام اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کو دینا، یہ بھی در حقیقت رب بنانا ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ عوام کے بگاڑ کے 3 طبقے ذمہ دار ہوتے ہیں، ایک علماء سو کا طبقہ، اور ایک اسی طریقے سے جاہل عابدین کا طبقہ، اور تیسرا سرمایہ داروں کا طبقہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، بہت سارے علماء یہودیوں کے اور بہت سارے ان کے راہب لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو یہی 3 طبقے ہر دور میں سماج کے بگاڑ کے بہت بڑے سبب بنے، علماء سو اور جاہل عابدین، جاہل صوفیہ، اور تیسرا طبقہ جو ہے سرمایہ داروں کا، یعنی متکبر اور مغرور دولت مندوں اور امیر اور سرمایہ داروں کا، جو اپنی دولت کے بل پر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ 3 طبقے ہیں جو عوام کے مزاج کو بگاڑنے میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں سورہ توبہ کی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بیان کیا گیا۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اکٹھا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سونا نہیں رکھ سکتے گھر میں، چاندی نہیں رکھ سکتے، بلکہ اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ دیے بغیر اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔
یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے اس سونے اور چاندی کے زیوروں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، کیونکہ کسی غریب اور سائل کو دیکھ کر سب سے پہلے ایک بخیل آدمی کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں، تو پہلے پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ وجنوبہم، اور پھر جو ہے وہ پہلو گھماتا ہے تو پہلو کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور پھر پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے تو پیٹھ کو داغا جائے گا۔ پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی ہے وہ سونا اور یہی ہے وہ چاندی جس کو تم دنیا میں اکٹھا کیا کرتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے ہر قسم کے زیورات، چاہے وہ عورت استعمال کر رہی ہو، چاہے وہ لاکر میں رکھے ہوں، چاہے وہ الماری میں رکھے ہوں، اس کی زکوٰۃ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی 85 گرام سونے سے زائد اگر کسی کے پاس ہے، 85 گرام یا اس سے زائد سونا ہے، یا 595 گرام چاندی یا اس سے زائد چاندی کے زیورات ہیں یا چاندی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں کوئی نکالتا ہے تو پھر وہ اسی انجام سے دو چار ہونے کے لیے تیار رہے جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ نکلے تو ایک ایسا موقع آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے اوپر بھی اور اللہ کے نبی کے دل کے اوپر بھی سکون نازل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو مت کرو، اللہ اپنے نبی کی ہر حال میں مدد کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، یاد رکھو وہ وقت جب نبی کو کافروں نے ان کے گھر سے نکال دیا تھا، ثانی اثنین، اور دو لوگوں میں میرا نبی دوسرا تھا، دو لوگ تھے، دوسرے کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، کون سا غار؟ غار ثور۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب اللہ کے نبی اپنے ساتھی ابوبکر سے کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، تو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر اور حضرت ابوبکر کے اوپر سکونت نازل کی اور ایسے لشکر کے ذریعے مدد کی جو تم کو نظر نہیں آتا۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ سے ایک باریک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ جو سچا دوست ہوتا ہے اس کی ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے دوست کی ڈھارس بتائے۔ قرآن کریم کے اندر ایک اچھے دوست کی 3 نشانیاں بیان کی گئی۔ پہلی نشانی کہ اس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے، کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر کے زیادہ زیادہ تیری تسبیح بیان کریں۔ تو بہترین ساتھی وہ ہے جو تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین میں آپ کی ہیلپ کرے، آپ کا سپورٹ کرے۔ اور ساتھی کی دوسری بہترین ساتھی کی پہچان کہ وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے، جیسے یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابوبکر کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی ہمت بتا رہے ہیں، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور تیسری جو ہے ایک بہترین دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ اصلاح کرے، جیسے سورہ کہف میں بیان کیا گیا 2 دوستوں کا واقعہ ہے۔ اذ قال لصاحبہ وهو يحاورہ اکفرت بالذی خلقک، ایک دوست کے بعد بہت سارے باغات تھے، بہت دولت تھی، تو دوسرا ساتھی جو تھا اس نے آ کر کے اس کو سمجھایا اور کہا کہ تم اس اللہ کا انکار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اپنے ساتھی کی اصلاح کرے، یہ بہترین ساتھی کی اور بہترین دوست کی پہچان ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ صدقات، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے سب سے اولین جو حقدار ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں جو مانگنے والے ہیں، سائلین ہیں، فقراء ہیں۔ والمساکین، اور دوسرے نمبر پہ مساکین ہیں۔ یہ مسکین کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث میں، کہ لیس المسکین الذی تردہ اللقمۃ واللقمتان، مسکین وہ نہیں ہے جو 1-2 لقمہ اس کو دے دیا جائے اور وہ چلا جائے، بلکہ مسکین وہ ہے الذی لا یجد غنی، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے، غریب ہے، محتاج ہے،
لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، خوددار ہے، غیرت مند ہے، ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو زکوٰۃ کا مصرف ہے والعاملین علیہا، جو حکومت کی طرف سے اہلکار ہیں زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے اور زکوٰۃ کو لینے کے لیے جو لوگ متعین ہیں، ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہیں۔ اور نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دل کو مائل کرنا مقصد ہو۔ اب دل کو مائل کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھئی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب ان کو اسلام پر جمانے کے لیے ان کو کچھ پیسہ دیا جائے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، ان کو کچھ پیسہ دیا جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، اور یہ لوگ بھی اس میں آ جائیں گے جو کفار اور مشرکین میں سے ہوں، لیکن ان کو اگر پیسہ دے دیا جائے تو اپنی بستی اور اپنے علاقے میں مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت کریں۔ یہ 3 طریقے کے لوگ ہیں جن کو اس فنڈ میں، اس مد میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ نمبر 6 والغارمین، اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس میں دعوت و تبلیغ کے بھی کام شامل ہے، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے کاموں کا بھی مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہوتا ہے، لہٰذا دعوت و تبلیغ سے متعلق جو کام ہیں اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ وہ مدارس دینیہ جہاں سے دعوت دین کا کام ہو رہا ہے اور جہاں سے ایسے علماء تیار ہو رہے ہیں جو داعی بنیں گے اسلام کے، ان مدارس کے اوپر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 8 وابن السبیل، مسافر ہے، اپنے شہر میں نہیں ہے، سفر میں ہے، ضرورت مند ہے، اس کی مدد ہم زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 8 مصارف ہیں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آخر میں یہ بتایا گیا 10ویں پارے کے لاسٹ میں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس کچھ ایسے صحابہ بھی آئے جو بہت غریب تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ ہمیں بھی اس غزوے میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس سواری کا انتظام ہے؟ انہوں نے کہا کہ سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاس بھی سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تو ان غریب اور مزدور صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم نہیں جا سکتے تو وہ بیچارے رونے لگتے ہیں۔ اب وہ جو روتے ہیں، ان کے رونے کی جو کیفیت ہے قرآن نے اس کو نقل کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی، آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلیے، اور آپ کہتے ہیں قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس سواری کا بندوبست نہیں ہے، تَوَلَّوْا، تو آپ کے وہ صحابہ پلٹتے ہیں، اور جب پلٹتے ہیں وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نیکی کا کام نہ کر پانے کا ملال، اس ملال پر جو آنسو نکلے، اللہ اکبر، اس آنسو کی کیا قدر ہے، اور ان صحابہ کے آنسوؤں کی اللہ کے نزدیک کیا قدر ہے۔ وہ نبی کے سامنے نہیں رو رہے ہیں، پلٹ کے رو رہے ہیں تاکہ نبی کی نظر نہ پڑے اور لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ ان کے آنسوؤں کو دنیا نے نہیں دیکھا، مگر اللہ نے قرآن میں ان کے آنسوؤں کو قلم بند کر دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور ان کے آنسوؤں کو امر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ ان کو غم ہے اس بات کا، ان کو ملال ہے اس بات کا کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ اتنا ہوتا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ ہوتے۔ محترم ناظرین، یہ تھی قرآن کریم کے 10ویں پارے کے منتخب آیات کی تفسیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو بغور پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔